الرحمن الرحیم۔ جیلم نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد شہباز بٹ اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جیلم کی سیاست۔ جیلم میں جہاں پہ کرونا نے پنجے گاڑ رکھے ہیں وہیں پہ تحصیل پنڈ دان خان اسپیشلی جو این ایچ 67 ہے وہاں پر سیاست بھی جو ہے وہ ہمیں گرم دکھائی دے رہی ہے اور ایک نیا ہمیں اکٹھ دکھائی دے رہا ہے۔ اسی پر ہم بات کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے سابق تحصیل ناظم پنڈ دان خان چودھری عابد اشرف جوتانہ صاحب۔ جو صاحب بتائیے گا کیا حال ہے؟ صحت بھی ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک، آپ سنائیں کیسے؟ ملک جو پوری دنیا بلکہ کرونا وائرس میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے اور لاک ڈاؤن جیسی پابندیاں ہیں، کاروبار زندگی بھی مفلوج ہو کر رہ گیا اور جلد ہم اسپیشلی پنڈ دان خان میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا گروپ تشکیل، ناراضگیاں ختم ہو رہی ہیں اور نیا دھڑا نئے گروپ۔ کیا یہ کوئی بلدیاتی سیٹ اپ کے والے سے ہے یا کیا؟ تو تھوڑا سا آپ بتائیے گا، کیونکہ بہت سارے ہمارے جو ویورز ہیں یا جو ہمارے آپ کے لوگوں کے ووٹر سپورٹرز ہیں وہ پریشانی کے عالم میں مبتلا ہیں، یا آپ لوگوں کے جو لیڈران ہیں وہ بھی، ان کو بھی تھوڑی سی تشویش ہے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا سیٹ اپ ہے، تھوڑا سا کلیئر کیجیے گا۔ بٹ صاحب اس میں تو دیکھیں، جہاں کرونا کا اس وقت مین تو ہمارا ملک میں جو ہے وہ کرونا کے مسائل ہیں، تو جہاں تک آپ جس راضی ناموں کی اور گٹھ جوڑ کی بات کر رہے ہیں، یہ تو 12 مہینے سال میں چلتے رہتے ہیں، سیاست کبھی رکتی نہیں ہوتی۔ تو ہمارا کوئی اس طرح کا کسی کے خلاف کوئی ایسا نہیں ہے، ہم تو اپنے تحصیل کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، اپنی تحصیل کی بات کر رہے ہیں، اپنے حلقے کی بات کر رہے ہیں، اور وہ کرنا ہمارا حق بنتا ہے۔ ہمارا کسی کے خلاف کوئی کٹ نہیں ہے، ہم تو اپنے یہ کٹ ہماری اپنی تحصیل کے لیے، ہمارے اپنے حلقے کے لیے، وہ این ایچ 67 ہو یا PP 27 ہو، کیونکہ ہم اس حلقے کے رہنے والے ہیں، اس کے حقوق کی بات کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھ کے جہاں تک گفت و شنید کا مسئلہ ہے، وہ تو سیاست میں کبھی گفت و شنید کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ تو میرے پاس میرے دوست احباب آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، اور وہ کرنا ہمارا فرض بنتا ہے، کیونکہ ہم نے یہاں کے لوگوں کی، یہاں کے حلقے کے لوگوں کی ہم نے جنگ لڑنی ہے، تو ظاہری بات ہے ہم جب مل کر بیٹھیں گے تو ہم کسی فیصلے پہ پہنچ سکیں گے۔ تو بتائیے گا اس کا مقصد کیا ہے، کیونکہ آگے بلدیاتی الیکشن کے بھی امکانات ہیں کہ بلدیاتی الیکشن ہوں، اور تحصیل پنڈ دان خان میں کیا ماحول آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی رجب افتخار شہزاد کی یا راجہ شاہ نواز کی کینڈیڈیٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے سامنے آ رہے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے خاندان میں سے کوئی کینڈیڈیٹ ہے تحصیل ناظم کا یا تحصیل کونسل کا؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس میں تو بٹ صاحب یہ ہے کہ ابھی کیونکہ ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ بلدیاتی الیکشن پہلے آئے گا یا جنرل الیکشن پہلے آئے گا، الیکشن کوئی بھی آئے، ہم اپنے دوست احباب کے ساتھ بیٹھ کے، جو ان کے ساتھ مشاورت سے، باہمی مشاورت سے، جو بھی کینڈیڈیٹ ہم سامنے لائیں گے وہ اس باہمی مشاورت سے اور اپنے لوگوں کی مشاورت سے لائیں گے، اور انشاءاللہ اس کو کامیاب بھی کرائیں گے۔ ابھی تک جو راجہ شاہ نواز سابق امیدوار بھی ہیں، ظاہر ہے ہار گئے تھے PP 27 سے، تو اس وقت بھی کافی لوگوں کی خواہش تھی کہ ٹکٹ آپ کو ملنا چاہیے، پھر کچھ لوگوں نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا، لیکن انفارچونیٹلی وہ ٹکٹ جو ہے وہ راجہ شاہ نواز کی جھولی میں چلا گیا، پھر رزلٹ بھی سب کے سامنے یہاں ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کس کی کمزوریاں تھیں؟ الیکشن کیوں بائی الیکشن جو ہے وہ ہارا گیا PTI کا؟ حالانکہ فواد چودھری جو ہے PP 27 کا الیکشن جیتے ہوئے تھے اور بعد میں پھر لوز کرنا پڑا جب اپنی گورنمنٹ میں۔ میں تو بٹ صاحب اس کا بڑا مختصر جواب دوں گا کہ یہ ان سے پوچھیں جنہوں نے فیصلہ کیا، اگر ان کا فیصلہ صحیح ہوتا تو آپ کے سامنے، یہ تو وہی جواب دے سکتے ہیں نا، ان کے کیا ان کے سامنے تھیں چیزیں اور کس چیزوں کو بنیاد بنا کے انہوں نے فیصلہ کیا۔ اس ضمنی الیکشن ہارنے کے ذمہ دار بھی وہی ہیں جنہوں نے وہ فیصلہ کیا۔ فیصلہ کرنے والے جو ہے وہ آپ کا کہنا ہے کہ وہ ذمہ دار ہیں اس الیکشن کو لوز کرنے کے۔ تو اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ صورتحال تھوڑی سی چینج ہوئی، ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بھی باتیں ہوئیں، لیکن ابھی تک وہ 2 سال ہو گئے ہیں اس گورنمنٹ کو آلموسٹ، لیکن جو وعدے، جو تسلیاں جو لوگوں کو آپ نے دی تھی کہ تبدیلی سرکار آئے گی تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ یا فواد چودھری منسٹر ہیں، اب تک 2 سالوں میں آپ عوامی اعتماد پر پورا اترنے میں جو ہے کامیاب ہوئے ہیں تو کس حد تک ہوئے ہیں؟ بٹ اس میں جو حقیقت ہے کہ عوامی توقعات پر ابھی تک ہم پورا نہیں اتر سکے، اور اس وقت حلقے میں سخت مایوسی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو ہم نے وعدے کیے تھے، آج ہم اپنے لوگوں کے سامنے شرمندہ ہیں کہ ان وعدوں میں سے بہت کچھ ہم نہیں کر سکے، اور کل اگر ارلی الیکشن آ جاتا ہے
تو ہمارے لیے کافی مسائل ہوں گے، کیونکہ نہیں چوئی صاحب، اس میں ہم نے دیکھا کہ فواد چودھری نے ایک تو ایریگیشن والا جو پروجیکٹ ہے وہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے ایشین ڈیولپمنٹ کے تعاون سے جو شروع ہوا ہے. اس کے علاوہ جو ہمیں بتایا گیا تھا کہ لیلا سے جیلم تک جو ہے وہ ڈیول روڈ بھی جو ہے وہ بھی بن رہی ہے، منظوری اس کی بھی ہو چکی ہے آلموسٹ، ہمیں جو بتایا گیا تھا. باقی صورتحال آپ کے سامنے، آپ کو پتہ ہوگا. اس کے علاوہ جو گیس کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی کہ ارنپور سے دینا تک جو ہے وہ تمام دیہاتوں کو گیس کی سہولت میسر ہوگی اور دینا تک وہ جائے گی. تو یہ پروجیکٹ یہ چلے نیا کا تو شروع ہو گیا، پرائم منسٹر نے اس کی سنگ بنیاد بھی رکھ دیا، افتتاح بھی ہو گیا. تو اب جو باقی یہ بہت بڑے پروجیکٹ، ہم جب جیلم سے یہاں تک آتے ہیں تو کھنڈرات جو ہے وہ روڈ جو کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے. یہیں پہ واٹر سپلائی کا ایشو ہے، اس کے علاوہ گلیوں کا ایشو ہے. دوسرا آپ کے دور میں ایک نرومی دھن کا منصوبہ جو ہے فیز 1 کمپلیٹ ہوا تھا، ناظم تھے چودھری فرق الطاف صاحب، ان کی بھی شفقت تھی. تو باقی یہ جو پہلے پانی کے حوالے سے تھوڑا سا، پھر یہ سڑکوں کے حوالے سے، پھر گلیوں کے حوالے سے یہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں. بٹ صاحب اس میں جو باتیں آپ نے کی، پہلے پانی کے حوالے سے آپ نے کہا، تو پانی کے حوالے سے جہاں تک نرومی ڈھن کا، وہ نرومی ڈھن کا جو منصوبہ اس وقت ہمارے دور میں بنا تھا، تو وہ اس کا ٹوٹل ڈیزائن ہی بدل دیا گیا. اگر وہ اسی طریقے سے وہ منصوبہ آگے چلتا، اور وہ آپ یقین کریں کہ اس پورے جو ہمارا ایریا ہے تھل کا، اس پورے ایریے کے لیے وہ پانی کافی تھا. لیکن اس کو اپنی سیاسی مفادات میں، کیونکہ 2-3 دور اس کے بعد گزرے، ہر ایک نے اپنے سیاسی مفادات کے لیے اس کے ڈیزائن میں تبدیلی کی، جس وجہ سے اس منصوبے کا جو اصل شکل تھی وہ بگڑ گئی، جس کی وجہ سے وہ اب بے سود ہو کے رہ گیا. جس طرح سے ہم توقع کر رہے تھے جب یہ منصوبہ بنا تھا کہ یہ منصوبہ اس طرح سے اتنی آبادی کو یہ صاف پانی ملے گا پینے کو، وہ نہیں ہو سکا. تو جہاں تک آپ نے دوسرے منصوبوں کی بات کی ہے، تو بٹ صاحب ہم الیکشن میں بھی یہی باتیں کرتے رہے ہیں، آج بھی ہم یہی باتیں، 2 سال گزرنے کے بعد بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں، ہم سڑک بنا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. ابھی تک اس کا کوئی امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. اس وجہ سے میں نے پہلے آپ سے گزارش کی کہ لوگوں میں مایوسی پائی جا رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ، یہ کب تک مسائل حل ہونے کی کوئی توقع بھی ہے؟ جو امیدیں فواد چودھری سے لوگوں نے وابستہ کر رکھی تھی، کیونکہ 35-40 سال تک یہاں پہ مسلم لیگ نون برسر اقتدار چلتی آ رہی ہے. کچھ بیچ میں 7-8 سال ایسے تھے جب ڈسٹرکٹ ناظم جو ہے چودھری فرق الطاف تھے، آپ تحصیل ناظم ایک ٹینیور میں رہے، افتخار شہزاد بھی تحصیل ناظم تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 35-40 سال سے مسلم لیگ نون تھی، تو اب جو امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں، فواد چودھری مرکزی لیول پہ تو اپنی منسٹری کی حد تک تو کافی ہمیں ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں، پرائم منسٹر ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں، لیکن اپنے ڈسٹرکٹ میں توجہ نہ دینے کی کیا وجہ ہے؟ یہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ بتائیں گے. اس میں تو یہ میں کیا بتا سکتا ہوں کہ وہ اپنے حلقے میں کیوں نہیں ٹائم دیتے یا کیوں نہیں توجہ دیتے. اور جہاں تک توقعات کی بات ہے، یہ بھی کیونکہ ہمارے اختیار میں تو کچھ نہیں، ٹھیک ہے نا. ہم نے ان کو کامیاب کرایا، ان کو جتایا الیکشن، وہ اسمبلی میں چلے گئے. اس کے بعد اگلی کارکردگی ان کی تھی، وہ اس کارکردگی میں کتنے پورے اترے ہیں یہ تو پنڈان خان کے عوام اور NS 67 کے عوام آپ کو بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ ان توقعات پر پورا اتر سکیں گے، یہ اگر آپ سوال ان سے کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. کیونکہ ہمارے اختیار میں ہوتا تو، میرے اختیار میں ہوتا تو، کیونکہ ہم سے انہوں نے 22 مہینوں میں نہ کسی چیز پہ مشاورت کی ہے، میری ان سے کافی دفعہ بات ہوئی ہے، نہ کبھی انہوں نے ہمیں کوئی بتایا ہے کون سا منصوبہ ہے، کر رہے ہیں نہیں کر رہے، ہمیں تو کچھ نہیں نظر آ رہا. یعنی کہ یہاں پہ تحصیل پی ڈی خان میں جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ وہ شروع کر رہے ہیں، جو ہمیں وہ بتا رہے ہیں، اس بارے میں آپ بالکل لا علم ہے، آپ سے کوئی رائے نہیں کبھی لی گئی؟ نہیں کبھی. ان کا تو آپ کو جو ہے وہ اعتماد میں نہیں لیا جاتا. اسی طرح دوسرے جو قریبی دوست تھے، چیف سپورٹرز تھے، ان کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا. تو کیا وجہ آپ لوگ ہیں، جب پوچھا نہیں جائے گا تو پھر آگے آنے والے الیکشن میں، چاہے وہ جنرل ہو یا بلدیاتی الیکشن ہو، تو اس میں صورتحال پھر کیا ہوگی؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ وہ میرا خیال ہے وہ کسی کو بھی اعتماد میں نہیں لیتے، اور اس کی ایک سمپل وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو شاید ہم سے زیادہ سپیریئر سمجھتے ہوں گے. لیکن ہم اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم نے عوام کے ساتھ ہی کھڑے ہونے، ٹھیک ہے نا. ہمیں جو عوام کہے گی، جو عوام ہماری فیصلہ کرے گی، جو تحصیل پنڈان کے لوگ فیصلہ کریں گے،
हमारा आने वाले वक्त में वही फैसला होगा। आप बल्दियाती इलेक्शन का भी आपको भरपूर तजर्बा है और आप हमेशा ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और अच्छे खासे वोट हासिल करते हैं और आपका एक असर रसूख भी है, वोट बैंक भी है। आप क्या समझते हैं कि जब आप लोग अपने चीफ सपोर्टर्स को या अपने लोगों को जो है वो निगलेक्ट करेंगे, नज़रअंदाज करेंगे, तो आपको फिर नुकसान नहीं होगा सियासी तौर पे आने वाले इलेक्शन में? वो तो देखेंगे, जब आप अपने लोगों की तरफ तवज्जो नहीं देते तो मैं जो जितना एक अपने हलके को जानता हूँ, यहाँ के लोग शायद वक्त से पहले नहीं बोलते, लेकिन वक्त आने पे अपना रिएक्शन ज़रूर देते। उसका रिएक्शन तो आने ही आना। तो इसमें आप क्या समझते हैं, अगर बिलफर्ज आप एक नए धड़े के साथ किसी भी इलेक्शन में जाते हैं तो आप किस जमात को सपोर्ट करेंगे? पीटीआई को, मुस्लिम लीग नून को, या पीपल्स पार्टी या दीगर जो जमातें हैं? क्या आपका जो इत्तेहाद बनने जा रहा है? अभी तक आपने कुछ मुशावरत की होगी? बट सब इसमें जो भी, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम जिस पार्टी में खड़े हैं अभी तक तो उसी पार्टी में ही है, लेकिन ये अपने, मैंने कहा कि अपने लोगों की, अपने अवाम की, अपने दोस्तों की, अपने जो लोग हमारे साथ चलते हैं, जो लोग हमारे साथ हमें इज़्ज़त बख्शते हैं, उन सब से मुशावरत के बाद ही कोई फ़ैसला करेंगे, ठीक है ना? ताल अभी तक आपने कोई फैसला नहीं किया? नहीं, किसने इलेक्शन लड़ना है, मैंने लड़ना है, मेरी फैमिली में से किसी ने लड़ना है, मेरे किसी दोस्त ने लड़ना है, मेरे किसी सपोर्टर ने लड़ना है, इसका फैसला भी हम सब मिल के बैठ के करेंगे। हम अपना फैसला किसी पे थोपने को तैयार नहीं है। साहब, आपके चूँकि लदर खानदान से बड़े करीबी तल्कात हैं, घरेलू मरासम में बल्कि, तो इसमें आप किसको कसूरवार समझते हैं? कि फवाद चौधरी तो ज़ाहिर है वो वफाक में बिज़ी हैं, इस वक्त कोरोना की सूरत हाल भी है, और दूसरा इस हल्के में जो आपका ये पीडी खान वाले तहसील है, इसमें जो फैसल चौधरी हैं उनके भाई, वही हमें एक्टिव दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ फराज चौधरी हैं। मैं इस बारे में, क्योंकि मेरा उनके घर से एक अच्छा ताल्लुक है भी और रहा भी है और रहेगा भी। सियासत अपनी जगह पे, ताल्लुक कभी ख़त्म नहीं होते। तो जहाँ तक उनकी बात है, उनको अगले इलेक्शन में अंदाज़ा हो जाएगा कि उनकी वर्किंग अच्छी थी या बुरी थी। उस पर मैं कमेंट करूँ अच्छी बात नहीं। आप उनके साथ होंगे या कहाँ पे आप खड़े होंगे? नहीं, मैं इस बारे में अभी कबल अज़ वक्त है, मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक, मैं अपने दोस्तों के साथ खड़ा हूँ, मैं अपनी आवाम के साथ खड़ा हूँ, जिनकी वजह से आज मेरा यहाँ पे मुकाम है। मैं उनके साथ ही खड़ा हूँगा। जो वो फैसला करेंगे मैं उस फैसले की तायीद करूँगा। अभी तक जो सूरत हाल है, आपके साथ कौन कौन से मेन जो साथी हैं, जो सियासी शख्सियात हैं, वो शामिल हैं? वो इंशाल्लाह आपको ईद के बाद बताएंगे। राजा शाह नवाज़ के बारे में आप? भाई हैं मेरे, और मेरी उनके साथ अच्छी मीटिंग्स हुई, ठीक है ना, वो भी इंशाल्लाह। लेकिन ये सारी चीज़ें हम आपको ईद के बाद एक अच्छा सा खाना देंगे। उस खाने जी साहब, आखिर में बताइएगा कि क्या सूरत हाल होने जा रही है, और आप तहसील की बेहतरी के लिए क्या समझते हैं कि इकट्ठे होने के कोई इम्कानात हैं? अगर कोई फवाद चौधरी आपसे रब्ता करें या दूसरे दोस्त आपसे रब्ता करें? बट साहब, जहाँ तक मैंने पहले आपसे गुजारिश की कि तहसील की बात है, तहसील की तरक्की की बात है, वहाँ पर हम किसी के साथ भी बैठने को तैयार हैं। हमारा किसी से, मैंने पहले गुजारिश कर चुका हूँ कि हमारा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है। हम तो अपने हक़ की बात कर रहे हैं, और उसके लिए गुफ्त शनीद के दरवाज़े कभी बंद नहीं होते। जब आप अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे होते हैं, आप किसी के साथ भी गुफ्तगू कर सकते हैं, किसी के साथ भी बैठ सकते हैं। लेकिन अब एक ये ज़रूर होगा कि पहले तहसील पिंडा खान NA 67 PP 27 के हकूक़ की बात होगी, फिर अगली कोई बात होगी, और उसके लिए हम सारे दोस्त इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ हुए हैं, कोई बातचीत चल रही है, और उसी पे इंशाल्लाह उसमें आप ये मत समझें कि हम किसी के ख़िलाफ़ कोई महाज खड़ा कर रहे हैं। लेकिन अपने हकूक़ की बात करना हमारा फ़र्ज़ बनता है, और उसके लिए हम करते रहेंगे। और उन हकूक़ के लिए, उस अपने इलाके की, ज़िले की तरक्की के लिए किसी से भी बैठ के बात करनी पड़ी तो हमें कोई उसमें आर नहीं है, कोई झिझक नहीं। जी, ये साबिक़ तहसील नाज़म पिंडान खान चौधरी आबिद अशरफ जुताना साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि हमारे किसी से कोई इख्तलाफात नहीं है, हम पब्लिक के लिए, अपनी तहसील के लिए, हल्का की अवाम के लिए जो ये सब कुछ कर रहे हैं। जो हमारे हल्का की अवाम की बेहतरी के लिए काम करेगा, हम उसका भरपूर साथ देंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद शहबाज भट्ट को इजाज़त दीजिए।